خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں کیا ضروری ہے؟ جمعہ کے میں نے اس لیے کہا کہ عیدین کا خطبہ تو نماز کے بعد ہے، نماز پہلے ہے، لہذا نماز تو ہو گئی۔ اب تو خطبہ ہو بھی تو بھی نماز ہو گئی، نہ ہو تو بھی نماز ہو گئی، مگر جمعہ کا خطبہ تو پہلے ہے۔ اگر خطبہ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوئی۔ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جمعہ میں یہ سمجھنا ہے کہ خطبہ کیا چیز ہے، کس چیز کو خطبہ کہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور میں سمجھاؤں آپ کو۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہے نا، یہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جیسا عیدین میں بعد میں خطبہ ہے، جمعہ میں بھی بعد میں خطبہ تھا۔ اسلام کے شروع دور میں جمعہ کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور سلام پھیر کر پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔ جیسا عیدین میں کیا جاتا ہے ایسا ہی جمعہ میں کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور جمعہ کا خطبہ پہلے کر دیا گیا اور عیدین کے جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو گے تو قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ سکو گے، ورنہ وہ آیت نہیں سمجھ سکو گے۔ سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے اور تجارتی قافلہ آیا اور اس نے ڈھول بجایا تو سارا مجمع اٹھ کر کے خریداری کرنے کے لیے بھاگ گیا، صرف 12 آدمی بیٹھے رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا کہ جب لوگ تجارت کو، بزنس کو، سودے کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو سب چل دیے، انفضوا الیہ، سب ادھر دوڑ پڑے، وترکوک قائما، آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا، آپ کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے سب چلے گئے۔ آپ ان کو بتائیے کہ بزنس اور کھیل کے پیچھے کیا جا رہے ہو، یہ خطبہ سنو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے پاس اس کا جو ثواب ملے گا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور رہا وہاں بزنس کرنے سے جو روزی ملے تو روزی تو اللہ دیتے ہیں، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہ جو آیت پاک ہیں، اس آیت پاک کو اس وقت آپ سمجھ سکیں گے جب میری یہ بات یاد رکھیں، ورنہ یہ آیت پاک آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو آج صورت ہے وہ صورت اگر ہو تو جمعہ کا خطبہ پہلے ہے، اب حضور خطبہ دے رہے ہیں اور سارے نمازی مارکیٹ میں چلے گئے اور بازار میں خریداری کرنے چلے، 12 آدمی رہ گئے، تو کیا صحابہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ ایسا نہیں تھا۔ تو پہلے ایسا تھا کہ پہلے نماز پہلے پڑھی جاتی تھی جمعہ کی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ اب وہ تجارتی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ بھی آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں مارکیٹ چلتا تھا، اسے اردو میں کہتے تھے لادی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے اب جیسے کہ شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں اور ایک ہی ایریا کے اندر ساری دکانیں ہوتی ہیں، ہر چیز وہیں سے ملتی ہے، جیسے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، ایسا اس زمانے میں ایک تاجر ہے، وہ ہر چیز کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس جانور ہوتے تھے اور وہ جانوروں پر سامان بھر کر کے چلتے تھے۔ ایک گاؤں پر پہنچے اور پہنچ کر بہت بڑے میدان کے اندر اس نے، نوکروں نے، کپڑوں والوں نے ادھر کپڑے کی دکانیں لگا دی، آٹے والے نے ادھر، مسالے والے نے ادھر، پورے میدان میں دکانیں ہی دکانیں۔ پھر ڈھول بجتا تھا اور ڈھول ایک خاص انداز سے بجتا تھا جس سے سارا گاؤں یہ سمجھ جائے گا کہ لادی آئی، تو لوگ فوراً پیسے اور تھیلے لے کر دوڑ پڑیں گے۔ دوڑیں گے کیوں؟ بات چیزیں کم ہوں گی، جو دیر سے 2 دن 3 دن یہاں رہیں گے اور سب شاپنگ ہوگی اور دیکھا کہ سب لوگ خرید چکے، اب کوئی گاہک نہیں آ رہا، تو یہ سب سامان سمیٹ کر جانوروں پر بھر کر جانور اگلے گاؤں میں۔
اسی طرح سے پوری مارکیٹ چلتی رہتی تھی، اسے لادی کہتے تھے۔ اور اکبر نذیر آبادی کا وہ جو مشہور نظم ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، وہ یہی منظر ہے۔ اکبر نذیر آبادی کی جو مشہور نظم ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، تو یہ بنجارے یہ کام کرتے تھے۔ تو جب کسی جگہ پر لادی اپنا پھیلے گی تو پورے میدان کے اندر جنگل میں منگل ہو جائے گا، اور جب یہ لادی چلی گئی تو اب میدان میں ہو کا عالم ہو گئے۔ تو اس وقت میں صورت یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہو چکی، اور جمعہ کی نماز کے بعد حضور خطبہ دے رہے، اور لادی آ گئی مدینہ کے باہر، اور اس لادی نے ڈھول بجایا۔ تو اب مجمع جو تھا وہ مجمع نے یہ سوچا کہ نماز تو ہو گئی، نماز تو پڑھ لی، اب تو خطبہ ہے، تو خطبہ تو آج کل سن لیں گے، تک خطبہ نے تقریر ہے، آج تقریر نہیں سنیں کل سنیں گے، اور وہاں پہنچنے میں خریداری کرنے میں پہنچنے میں دیر ہوگی تو ہو سکتا ہے محروم ہو جائے، چیزیں نہ ملے تو اگلی لادی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مجمع اٹھ کے جلدی سے گھر پہنچا اور ٹھیلا اور پیسے لے کر وہاں دوڑے پہنچے۔ تو کچھ لوگ تو خریداری کرنے گئے، اور کچھ لوگ وہاں کیا دیکھنے کے لیے، وہاں تماشا دیکھنے کے لیے گئے، وہاں جو جنگل میں منگل ہو رہا ہے اور وہاں جو پوری ایک شان بن رہی ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب ہاتھی آتا ہے تو گاؤں کے بچے سارے دوڑتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے، بے ہاتھی میں کیا رکھا ہے؟ تماشا۔ تو گاؤں کے بہت سے لوگ تو صرف تماشا دیکھنے جاتے ہیں، انہیں کوئی خریدنا نہیں، انہیں کچھ خریدنا نہیں ہے، وہ کیا دیکھنے کے لیے گئے؟ بس تماشا دیکھنے۔ تو یہ ہے وہ لہون، وہ کھیل کہ وہاں بزنس آئی اور کھیل آیا، تو وہ سب لوگ لپک کر ادھر چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، آپ دیتے رہیے خطبہ، ہم تو جا رہے ہیں مارکیٹ میں۔ یہ صورت پیش آئی تھی۔ تو نماز ہو چکی تھی، لوگوں نے یہ سوچا کہ نماز تو ہو چکی ہے، تو خطبہ ہے، تقریر ہے، تقریر کا اگلے جمعہ کو سن لیں گے، اور وہاں دیر کریں گے تو پھر وہ سامان نہیں ملے گا، تو یوں لوگ دوڑ پڑے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ طریقہ بدل دیا گیا اور جمعہ کا خطبہ پیچھے سے شروع میں کر دیا گیا، اور عیدین کے خطبے آج تک پیچھے ہی ہیں۔ ایک موقع پر عیدین کے خطبے بھی آگے کیے تھے، مگر وہ ایسے لوگوں نے کیے تھے کہ ان کا کیا ہوا امت نے مانا نہیں۔ جب خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، حضرت معاویہ کا دور بھی گزر گیا، تو اس کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا، تو بنو امیہ کیا کرتے تھے؟ اپنے عیدین کے خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ تو جب عیدین کے خطبوں میں یہ مضمون شروع کرتے تھے تو لوگ اٹھ کے چل دیتے تھے، کیونکہ عید کی نماز تو ہو گئی، اب تو عید کے بعد خطبے ہو رہے ہیں۔ تو جب عید کا خطبے میں حضرت علی کی برائی آتی تو مجمع اٹھ کے چل دیتا تھا۔ تو اب ان بادشاہوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو کیسے یہ بات مضمون سنایا جائے، تو انہوں نے عیدین کے خطبے پہلے دینے شروع کر دیے، کیونکہ پہلے جب خطبہ ہوگا تب تو ہر ایک کو بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے خطبہ سننا ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز ہونی ہے۔ تو انہوں نے عیدین کے خطبے بھی پہلے دینے شروع کر دیے تھے، مگر وہ خلفائے راشدین نہیں تھے، اس لیے تو بادشاہ تھے، اور ان بادشاہوں کو دین میں ایسی تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، امت نے ان کی اس تبدیلی کو نہیں مانا۔ جب تک ان کا دور رہا وہ پہلے خطبے دیتے رہے، ان کا دور منحوس گیا تو پھر امت کا جو اصل عمل تھا وہ چلا ہے۔ اور خلفائے راشدین اگر دین میں ایسی کوئی تبدیلی کریں تو خلفائے راشدین کی ہوئی وہ تبدیلی امت کو ماننی پڑے گی، وہ تبدیلی امت کو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے جو خلفائے راشدین جو دین کے بارے میں ایک راہ تجویز کریں اس راہ پر چلو اور مضبوطی سے ڈاڑوں سے اس راہ کو پکڑو۔ تو خیر خطبے تو اصل سنت یہی ہے کہ عیدین کے خطبے تو بعد میں ہیں، اور جمعہ کے خطبے حضور ہی کے زمانے میں پہلے کر دیے گئے تھے، اور جمعہ کا خطبہ شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، خطبہ شرط ہے، اس کا سننا شرط نہیں۔ ایک آدمی ایسے وقت آیا کہ خطبہ ختم ہو گیا اور تکبیر ہو رہی جمعہ کی اور وہ مسجد میں داخل ہوا، اس کا بھی جمعہ صحیح ہو جائے گا، تو اس نے خطبہ تو نہیں سنا، خطبہ سننا شرط نہیں، خطبہ ہونا شرط ہے۔ خطبہ دے کر جمعہ پڑھو گے جمعہ ہوگا، خطبہ دیے بغیر جمعہ پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا۔ رہا خطبے کا سننا ضروری نہیں، میں نے مثال دی کہ آیا آدمی تکبیر کے وقت آیا، جمعہ کی تکبیر شروع ہوئی، آیا اس نے خطبے کا ایک لفظ بھی نہیں سنا، اس کا جمعہ بھی صحیح ہے، کیونکہ خطبے کا سننا شرط نہیں، ضروری نہیں ہے، خطبے کا ہونا شرط ہے۔
خطبہ دیے بغیر جمعہ پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا۔ خطبہ کیا چیز ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطبہ نام ہے 4 مضمون کا، 4 مضمون ہوں گے تو خطبہ ہوا ورنہ نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 4 مضمون چاہیے۔ پہلا مضمون اللہ کی تعریف، دوسرا مضمون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف، تیسرا مضمون تقوی کی وصیت، لوگوں کو یہ وصیت کرو، تاکید کرو کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یہ مضمون خطبے میں آنا ضروری ہے، اگر نہیں آئے گا خطبہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھا، قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کم از کم 1 آیت پڑھنی ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں اکٹھا ہوں گی تو جمعہ کا خطبہ صحیح ہو اور نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ رائے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی ہے۔ اللہ کی تعریف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود، تقوی کی وصیت، وصیت کے معنی تاکیدی حکم ہے، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا تاکیدی حکم دو، اور قرآن کریم کی 1 آیت پڑھو۔ یہ 4 مضمون اکٹھا ہوں گے تو خطبہ ہوا۔ اور خطبے 2 ہونا سنت ہے، 2 ہونا ضروری نہیں۔ خطبوں کا 2 ہونا، یہ خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اٹھ کر کے پھر دوسرا خطبہ، تو بیٹھ کر اٹھنے سے 2 خطبے ہو گئے۔ یہ 2 خطبے ہونا سنت ہے، حضور اسی طرح سے دیتے تھے۔ باقی اگر 2 خطبے نہیں دیے ہیں، بیچ میں نہیں بیٹھا ہے تو ابھی نماز ہو جائے گی، نماز صحیح ہے۔ یہ 4 مضمون آنے ضروری ہیں۔ یہ تو رائے ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا، اور وہ مضمون ہے اللہ کا ذکر، بس، اور کوئی مضمون ضروری نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن اذان ہو اور تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اور بزنس اسٹاپ، وذر البیع، بزنس اسٹاپ، کاروبار اسٹاپ، اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ دیکھو قرآن نے کیا، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے وہ خطبے کے لیے اذان نہیں ہوتی، وہ اذان تو جمعہ کے نماز کے لیے ہوتی، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ اب جو لوگ چل پڑیں گے تو چل کر کے جاتے ہی نماز کہاں شروع ہونے والی ہے؟ جاتے ہی کیا چیز ملے گی؟ جاتے ہی تو خطبہ ملے گا۔ اس خطبے کو قرآن نے خطبہ لفظ نہیں کہا بلکہ اللہ کا ذکر کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ امام اعظم نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جمعہ کے خطبے کی حقیقت ہے اللہ کا ذکر، بس اللہ کا ذکر ہو گیا، خطبہ متحقق ہو گیا۔ 2 ہونا سنت ہے، اور اللہ کی تعریف اور حضور پر درود اور تقوی کی وصیت اور قرآن کی آیت، یہ سب سنت ہے۔ خطبے کی ماہیت اینڈ واٹ از خطبہ، خطبے کی جو ماہیت ہے وہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا خطبہ صحیح ہو گیا۔